بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، فضیلت الشیخ سعد بن علی السلامی حفظہ اللہ کا سلسلہ دروس جو صحیح البخاری کتاب الفتن سے عربی زبان میں چل رہا ہے، ان میں سے 11 دروس کو ہم لوگ اختصار کے ساتھ اردو ترجمہ کے ذریعہ الحمدللہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم لوگ اس سلسلہ دروس کے درس نمبر 12 کو اردو ترجمہ کے ذریعے انشاءاللہ سمجھیں گے۔ ایک بات اور یہ کہ شیخ محترم کے دروس کچھ تفصیلی ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ صرف نص حدیث کا ترجمہ اور مختصر شرح پر ہی اکتفا کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، کتاب الفتن کا آج ہم لوگ باب نمبر 20 کو پڑھیں گے۔ باب نمبر 20 ہے، یہ ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم للحسن بن علی ان ابنی ھذا لسید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں بیان فرمایا، بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ میرے بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب حدیث کے الفاظ پر قائم کیا ہے جو اس باب کی پہلی حدیث کے اندر موجود ہے، اور یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جس چیز کی خبر دی ہے وہ چیز ہو بہو ثابت ہو گئی ہے۔ اس حدیث کے اندر اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ وہ دونوں جماعتیں مسلمان ہیں۔ اس باب کی پہلی حدیث ہے، قال المؤلف رحمہ اللہ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا اسرائیل ابو موسیٰ وَلَقِيتُهُ بِالْكُوفَةِ جَاءَ إِلَى ابن شبرمہ فقال ادخلنی علی عیسیٰ فأعیدہ فکأن ابن شبرمہ خاف علیہ فلم يفعل۔ قال حدثنا الحسن قال لما سار الحسن بن علی رضی اللہ عنہما إلى معاویہ بالکتائب قال عمرو بن العاص لمعاویہ ارى کتیبة لا تولی حتى تدبر اخراها قال معاویہ من لضرار المسلمین فقال انا فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرہ نلقاه فنقول له الصلح۔ قال الحسن ولقد سمعت ابا بکر قال بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب جاء الحسن فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین۔ حدیث کا ترجمہ ہم لوگ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حدثنا سفیان، یہ سفیان کہہ رہے ہیں، حدثنا اسرائیل ابو موسیٰ
वलक़ीतुहु बिलकूफ़ा जाअ इला इब्न शुब्रमा फ़क़ाल। ये सुफियान फरमा रहे हैं कि हमसे इसराइल अबू मूसा ने बयान किया और मैंने उनसे मुलाकात की कूफा के अंदर जब वो इब्न शुब्रमा के पास आए। फ़क़ाल और कहा अदखिलनी अला ईसा फ़अईज़हु, मुझे ईसा के पास पहुँचाओ, मैं उनको नसीहत करूँगा। फ़कअन्ना इब्न शुब्रमा ख़ाफ़ अलैहि फ़लम यफ़अल, तो गोया इब्न शुब्रमा को उन पर खौफ हुआ, चुनांचे उन्होंने ऐसा नहीं किया। क़ाल हद्दसना अल हसन, उन्होंने फरमाया यानी इसराइल ने कि हमसे हसन बसरी ने फरमाया लम्मा सार अल हसन इब्न अली रदियल्लाहु अन्हुमा इला मुआविया बिल कताइब, जब हसन बिन अली रदियल्लाहु अन्हुमा मुआविया के खिलाफ लश्कर लेकर रवाना हुए। क़ाल अम्र इब्न अल आस ली मुआविया, तो अम्र इब्न अल आस ने मुआविया रदियल्लाहु अन्हु से कहा अरा कतीबतन ला तुअल्ली हत्ता तुदबिरा उखराहा, मैं एक ऐसा लश्कर देख रहा हूँ जो वापस नहीं जा सकता यहाँ तक कि वो अपने मुकाबिल को भगा ले, यानी उनको शिकस्त दे दे या उनका सफाया कर दे। काला मुआविया रदियल्लाहु अन्हु ने कहा मन ले ज़रारिल मुस्लिमीन, तो मुसलमानों के अहल अयाल का कौन जिम्मेदार होगा, कफील होगा। फ़क़ाल, तो उन्होंने कहा अना। फ़क़ाल अब्दुल्लाह इब्न आमिर व अब्दुर्रहमान इब्न समरा, तो अब्दुल्लाह बिन आमिर और अब्दुर्रहमान बिन समरा ने कहा नलक़ाहु फ़नक़ूलु लह, हम लोग उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे कहेंगे अस्सुलह, सुलह की बात उनसे करेंगे। क़ाल अल हसन, तो हसन बसरी ने कहा वलक़द समिअतु अबा बकर क़ाल बैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़्तुबु जा अल हसन फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्नी हादा सय्यदुन वलअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैनि मिनल मुस्लिमीन। तो हसन बसरी ने कहा कि मैंने अबू बकरा से फरमाते हुए सुना, इस दौरान के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। इसी दौरान हसन बिन अली रदियल्लाहु अन्हु आ गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा यह बेटा सरदार है और हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके ज़रिए से मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान इस्लाह सुलह कराए। हद्दसना इसराइल अबू मूसा, इसमें कायल सुफियान हैं और अबू मूसा इसराइल की कुनियत है। वलक़ीतुहु बिल कूफ़ा, और मैंने उनसे कूफ़ा में मुलाकात की, यानी मैं इसराइल से कूफ़ा में मुलाकात की। ये कौन कह रहे हैं? सुफियान कह रहे हैं। वजाअ इला इब्न शुब्रमा, और वो इब्न शुब्रमा के पास आए, यानी सुफियान ये कह रहे हैं कि मैं अबू मूसा से कूफा में उस वक्त मिला जब वो अबू जाफ़र मंसूर के दौरे खिलाफत में कादी कूफा इब्न शुब्रमा के पास आए थे। फ़क़ाल अदखिलनी अला ईसा फ़अईदहु, तो उन्होंने कहा था आकर के कि मुझे ईसा के पास ले चलो, पहुँचाओ, ताकि मैं उनको नसीहत करूँ। यानी अबू मूसा ने कादी इब्न शुब्रमा से कहा मुझे ईसा बिन मूसा मंसूर के भतीजे के पास पहुँचाओ, चूँकि ईसा बिन मूसा कूफा के अमीर थे
ابو موسیٰ نے قاضی ابن شبرمہ سے اجازت طلب کی تاکہ امیر عیسیٰ بن موسیٰ کو نصیحت کرے. فکأن ابن شبرمہ خاف علیہ فلم یفعل. تو ابن شبرمہ کو ان پر خوف ہوا، چنانچہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، یعنی ان کو نہیں پہنچایا. دراصل ابو موسیٰ اسرائیل بڑے حق گو تھے. ابن شبرمہ قاضی کو ان پر خوف ہوا، اس لیے عیسیٰ بن موسیٰ کے پاس جانے کی اجازت نہیں دی، چونکہ ابو موسیٰ اسرائیل امیر عیسیٰ بن موسیٰ سے سخت لہجہ میں بات کر سکتے تھے، جس کے سبب امیر ان کی گرفت کر سکتے تھے، چونکہ وہ نوجوان تھا اور تھوڑا گھمنڈی بھی تھا. قال حدثنا الحسن، کہا ہم سے حسن بصری نے بیان کیا. انہوں نے کہا ہم سے حسن بصری نے بیان کیا، یعنی یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اسرائیل کہہ رہے ہیں، اور حسن سے مراد حسن بصری یہاں ہیں. قال لما سار الحسن بن علی رضی اللہ عنہما الی معاویہ بالکتائب، جب حسن بن علی رضی اللہ عنہما معاویہ کے خلاف لشکر لے کر روانہ ہو گئے، یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کے والد علی رضی اللہ عنہ کا قتل ہو چکا تھا. بہرحال جب حسن بن علی رضی اللہ عنہما ایک عظیم لشکر کے ساتھ معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف گئے، جو لشکر اہل شام کو شکست دے سکتا تھا، لیکن حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت نہیں چاہی، بلکہ مسلمانوں کے خون کی حفاظت کے پیش نظر خلافت سے دستبردار ہو کر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا. جب حسن بن علی رضی اللہ عنہما لشکر کے ساتھ نکلے تھے، اس وقت عمرو بن العاص معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے. انہوں نے اس عظیم لشکر کو دیکھ کر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا، ارا کتیبۃ لا تولی حتی تدبر اخراہا، میں ایک ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو اس وقت تک واپس نہیں جا سکتا جب تک وہ دو لشکروں میں سے کوئی ایک دوسرے کا صفایا نہ کر دے. تب معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، من لضرار المسلمین، مسلمانوں کے اہل و عیال کا کفیل کون ہوگا؟ یعنی قتال میں اگر مسلمانوں کا قتل ہو جاتا ہے، جیسا کہ حالات سامنے ہیں، تو مسلمانوں کے اہل و عیال کی کون کفالت کرے گا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خون کی حفاظت کرنا چاہتے تھے. بے شک اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضل کا پتہ چلتا ہے. فقال انا، تو انہوں نے کہا میں. ظاہراً تو یہی پتہ چلتا ہے کہ جواب دینے والا عمرو بن العاص ہیں، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں کہ جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، حدیث اس پر دلالت نہیں کرتی ہے. اگر لفظ اسی طرح محفوظ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ انا ہو، انا ہو، اور عمرو بن العاص نے استبعاد کے طور پر ایسا کہا ہو. فقال عبداللہ بن عامر و عبداللہ بن سمرہ نلقاہ فنقول له الصلح. تو عبداللہ بن عامر اور عبداللہ بن سمرہ نے کہا کہ ہم لوگ ان سے ملاقات کریں گے اور ان سے صلح کی بات کریں گے. یعنی یہ دونوں کہہ رہے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ ہم لوگ حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے ملیں گے اور انہیں صلح کا مشورہ دیں گے. ہو سکتا ہے وہ قبول کر لیں اور قتل قتال کی نوبت ہی نہ آئے. قال الحسن، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَ قال بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب جاء الحسن فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنی هذا سید
وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ میں نے یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اسی دوران حسن بن علی رضی اللہ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے اور ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے۔ اور معاملہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت سے دستبردار ہو کر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت سونپ دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان ان کے ذریعے سے صلح کرا دی اور فتنے کی آگ بجھ گئی۔ حالانکہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ خلافت کے حقدار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث میں ابن ہادہ سیدن سے اس کا اشارہ بھی ملتا ہے۔ اس باب کی اگلی حدیث ہے، قال المؤلف رحمہ اللہ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال قال عمرو اخبرني محمد بن علی ان حرملہ مولا اسامۃ اخبرہ قال عمرو وقد رأيت حرملہ قال ارسلني اسامہ الى علی وقال انه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك فقل له يقول لك لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه ولكن هذا أمر لم أره فلم يؤتني شيئا فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي۔ یہ عمر فرما رہے ہیں کہ مجھے محمد بن علی نے خبر دی کہ اسامہ کا غلام حرملہ نے ان کو بتایا۔ قال عمر نے یہ کہا کہ وقد رأیت حرملہ، اور میں نے حرملہ کو دیکھا بھی ہے۔ قال حرملہ نے کہا ارسلنی اسامہ الی علی وقال، اسامہ نے مجھے علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور کہا انہ سیسألک الآن، بے شک وہ اسی وقت آپ سے پوچھے گا، اسی وقت وہ آپ سے پوچھیں گے۔ فیقول، اور علی رضی اللہ عنہ یہ کہیں گے ما خلف صاحبک، تمہارے جو ساتھی ہیں وہ جنگ سے کیوں پیچھے رہ گئے، یعنی جنگ صفین اور جنگ جمل وغیرہ سے وہ کیوں پیچھے رہ گئے، ان میں وہ کیوں شریک نہیں ہوئے۔ فقل لہ، تو تم ان سے بتا دینا، یقول لک، وہ آپ سے کہہ رہے ہیں لو کنت فی شدق الاسد لاحببت ان اکون معک فی، اگر آپ شیر کے منہ میں بھی ہوں تو مجھے پسند ہے کہ میں وہاں بھی آپ کے ساتھ رہوں، ولیکن ھذا امر لم ارہ، لیکن ایک ایسا معاملہ ہے جس کو میں جائز نہیں سمجھتا ہوں۔ فلم یؤتنی شیئا، چنانچہ انہوں نے مجھے کچھ دیا نہیں۔ فذهبت الى حسن و حسین و ابن جعفر فاوقروا لی راحلتی، تو میں حسن، حسین اور ابن جعفر کے پاس چلا گیا، ان لوگوں نے میری سواری کو مال سے بھر دیا۔ ان حرملہ مولا اسامہ اخبرہ قال عمرو وقد رأیت حرملہ قال ارسلنی اسامہ الی علی۔ حرملہ جو اسامہ کے غلام ہیں، انہوں نے ان کو بتایا، کن کو؟ یعنی
मोहम्मद बिन अली को। काला अमर ने कहा वक़द रअयतु हरमला, अमर ने कहा मैंने हरमला को देखा तो है। काल, हरमला ने आगे कहा अरसलानी उसामा इला अलीगिन, उसामा रदियल्लाहु अन्हु ने मुझे अली रदियल्लाहु अन्हु के पास भेजा। हरमला जो उसामा रदियल्लाहु अन्हु के गुलाम थे, उन्होंने कहा मेरे मालिक उसामा ने मुझे मदीना से कूफा अली रदियल्लाहु अन्हु के पास भेजा और कहा कि अली रदियल्लाहु अन्हु तुमसे अभी पूछेंगे कि तुम्हारे साथी जंग जमल और जंग सिफीन वगैरह में क्यों शरीक नहीं हुई। दरअसल उसामा रदियल्लाहु अन्हु ने दोनों फरीकों में से किसी के साथ भी जंग में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि उनके साथ एक वाक़या पेश आ गया था। वो यह कि एक गज़वा में उन्होंने एक ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया था जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ दिया था। तो उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सरजनिश की थी और फरमाया था अक़तलतहु बअदमा क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या तुमने उनको ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद भी कत्ल कर दिया। इसी वाक़या को याद करते हुए उन्होंने मुसलमानों के माबैन इन जंगों में हिस्सा नहीं लिया था। चुनांचे उसामा ने हरमला से कह दिया कि अगर अली रदियल्लाहु अन्हु जंग में शरीक ना होने के बारे में पूछे तो ये कह देना, फ़कुल्लहु, उनसे कह देना, यक़ूलु लक लौ कुन्त फ़ी शिद्क़िल असद लअहबब्तु अन अकूना मअका फ़ीह। उनसे कह देना कि उसामा आपसे कह रहे हैं कि अगर आप शेर के मुंह में हों तो भी मुझे पसंद है कि मैं उसमें आपके साथ रहूं, यानी यह मुमकिन ही नहीं कि मैं आपको बेयारो मददगार छोड़ दूं। वलाकिन हादा अमरुन लम अरह, लेकिन एक ऐसा मामला है, एक ऐसा काम है जिसको मैं जायज़ नहीं समझता। यह दरअसल उसामा रदियल्लाहु अन्हु अली रदियल्लाहु अन्हु के सामने जंग में शिरकत ना करने का उज़्र पेश कर रहे हैं, यानी वो अली रदियल्लाहु अन्हु की खिलाफत को सही समझते हैं, उनकी मदद और तायद भी करते हैं, लेकिन ये जंग जमल और सिफीन चूँकि मुसलमानों के आपस की जंगें हैं और उनमें सिर्फ मुसलमानों का ही खून बहेगा, इसलिए मैं उनमें शरीक होना जायज़ नहीं समझता हूँ। फलम युअतिनी शैआ, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। यानी हरमला कह रहे हैं अली रदियल्लाहु अन्हु ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, लेकिन हरमला ने रिसाला के मजमून की वजाहत नहीं की कि उन्होंने उनसे क्या मांगा और क्या नहीं दिया, इसकी कोई वजाहत नहीं है। फ़ज़हबतु इला हसन व हुसैन व इब्न जाफ़र फ़अक़रू ली राहिलती, तो मैं हसन, हुसैन और इब्न जाफ़र के पास चला गया, उन लोगों ने मेरी सवारी को माल से भर दिया। यानी हरमला उसामा रदियल्लाहु अन्हु का गुलाम कह रहे हैं मैं उन लोगों के पास गया तो उन लोगों ने मेरी सवारी को माल से भर दिया। इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह हदीस की शरह में फरमाते हैं उसामा रदियल्लाहु अन्हु ने हरमला को इसलिए भी भेजा था ताकि अली रदियल्लाहु अन्हु उनको माल भी दें, लेकिन शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह और बाद अहले इल्म फरमाते हैं कि यह माल तलब करने का मकाम नहीं है, चूँकि उसामा रदियल्लाहु अन्हु जंग में शरीक नहीं थे, इसलिए अली रदियल्लाहु अन्हु के पास उज़्र पेश करने के लिए हरमला को भेजा गया था। लेकिन इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह के कलाम की तायीद खुद हरमला के कौल फ़ज़हबतु इला हसन व हुसैन व इब्न जाफ़र फ़अक़रू ली राहिलती से होती है। बहरहाल कहा जाता है उन्होंने कुछ तलब किया था लेकिन उसकी वजाहत नहीं की थी। फिर जब वो हसन, हुसैन और इब्न जाफ़र के पास गए तो उन लोगों ने माल दे दिया, गरचे खुसूसी तौर पर उसी के लिए वो नहीं गए थे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।
اس کتاب الفتن کا اگلا باب ہے باب اذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے نفاق، غدر اور فتنہ کی ایک اور قسم کو بیان کرنے کے لیے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے۔ وہ یہ کہ انسان دین کے سلسلے میں اس طور پر بھی کبھی کبھی فتنے میں پڑ جاتا ہے، وہ اس طور پر بھی کبھی کبھی فتنے میں پڑ جاتا ہے کہ اس کا ظاہر باطن کے خلاف ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ کبھی کسی انسان کے سامنے کچھ باتیں کرتا ہے اور جب اس کے یہاں سے نکل جاتا ہے تو اس کے برخلاف باتیں کرنے لگتا ہے۔ اس طرح کی باتیں سلاطین اور حکام کے نزدیک زیادہ ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ان کے پاس آ کر ان کی غلط باتوں کو بھی صحیح کہتے ہیں اور ان کے افعال کی بے جا تعریفیں کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس سے نکل جاتے ہیں تو جب ان کے پاس سے نکل جاتے ہیں تو اس کے برخلاف باتیں کرتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی خیانت اور غداری ہے۔ اگر وہ شخص سچا اور نیک ہوتا تو خیر خواہی کے وقت اور نصیحت کے وقت ہی سچی بات کہتا اور حکام اور سلاطین کے سامنے کہتا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ اس باب کی پہلی حدیث ہے قال المؤلف رحمہ اللہ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع قال لما خلع اہل المدینة یزید بن معاویہ جمع ابن عمر حشمه وولده فقال انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ينسب لكل غادر لواء يوم القيامة وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإني لا أعلم غدرا أعدم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينسب له القتال وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه۔ نافع فرماتے ہیں کہ جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی خلافت کی بیعت توڑ دی تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے خادموں اور اولاد کو جمع کیا، فقال اور کہا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ينسب لكل غادر لواء یوم القیامہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا۔ وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور ہم لوگوں نے اس آدمی سے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی ہے۔ وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْسَبُ لَهُ الْقِتَالُ، اور میں اس سے بڑی کوئی غداری نہیں جانتا کہ کسی آدمی سے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی جائے اور پھر ان سے قتال کیا جائے۔ وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِّنكُمْ خَلَعَهُ وَلَا بَايَعَ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا كَانَتِ الْفَيْصَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، اور اے اہل مدینہ تم جان لو کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ان کی خلافت کی بیعت کو توڑ دیتا ہے اور کسی دوسرے سے اس معاملہ میں بیعت کرتا ہے تو میرے درمیان اور اس کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہوگا، میں ان سے
الگ ہو جاؤں گا۔ حدیث کے اندر ہے لما خلع اہل المدینہ یزید ابن معاویہ جمع ابن عمر حشمہ وولدہ، جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی خلافت کی بیعت توڑ دی تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خادموں اور اولاد کو جمع کیا، یعنی جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کو خلافت سے بے دخل کر دیا تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے خادموں اور لڑکوں کو جمع کر کے نصیحت کی کہ ولی الامر کو بے دخل کرنے میں تم لوگ مدینہ والوں کا ساتھ مت دو۔ دراصل مدینہ والے یزید بن معاویہ کے بعد کام کو ناپسند کر رہے تھے، اس لیے ان لوگوں نے ان کو خلافت سے بے دخل کر دیا اور ان کے خلاف قتال کے لیے ایک لشکر تیار کر لیا۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مدینہ والوں کے اس فعل کو ناپسند کیا اور ان کا سخت رد کیا اور کہا کہ یہ تو خیانت اور غداری ہے، کل تم لوگوں نے ان سے خلافت کی بیعت کی اور آج ان کو خلافت سے بے دخل کر رہے ہو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے خادم، اولاد اور ان تمام لوگوں کو جو ان کی بات ماننے والے تھے مدینہ والے کے اس فعل میں شریک ہونے سے روک دیا اور آگے کہا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ینصب لکل غادر لواء یوم القیامہ، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے ینصب لکل غادر لواء یوم القیامت عند استہ، یعنی قیامت کے دن ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اس کے مقعد کے پاس، یعنی قیامت کے دن ہر غدار کے لیے اس کے مقعد کے پاس ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی فضیحت اور بے عزتی ہو، چونکہ غداری کرنا بہت بڑے گناہوں میں سے ہے، اور انہوں نے اہل مدینہ کے اس فعل کو بھی غداری میں شمار کیا، چونکہ یزید بن معاویہ کی خلافت کی بیعت ہو چکی تھی۔ وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور ہم لوگوں نے اس آدمی سے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی ہے۔ رجل سے مراد یزید ہے، اور سن 60 ہجری میں جس دن ان کے والد معاویہ کی وفات ہوئی تھی اسی دن ان کی خلافت کی بیعت ہو چکی تھی۔ علی بیع اللہ و رسولہ یعنی کتاب و سنت کے طریقے پر بیعت ہو چکی تھی۔ وَأَنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْدَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبْ لَهُ الْقِتَالُ، مجھے نہیں معلوم کہ اس سے بڑی بھی کوئی غداری ہو سکتی ہے کہ کسی آدمی سے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی جائے اور پھر اس سے قتال کیا جائے، یعنی یہ ایک بہت بڑی غداری ہے، ایسا قطعاً جائز نہیں ہے۔ وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِّنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا بَايَعَ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا كَانَتِ الْفَيْصَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، اور دیکھو مدینہ والوں، تم میں سے جو کوئی یزید کی بیعت کو توڑے گا اور دوسرے کسی سے بیعت کرے گا تو مجھ میں اور اس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا، میں اس سے بالکل الگ ہو جاؤں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس ولی الامر سے بیعت ہو چکی ہے ان کی اطاعت واجب ہے، گرچہ ان کے اندر بعض فسق و فجور پائے جاتے ہوں، الا یہ کہ ان سے کفر بواہ کا صدور ہو، تب پھر حکم الگ ہو جائے گا، اور اس کے لیے جو شروط ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہی کوئی قدم اٹھایا جائے گا۔ بہرحال اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کے بعض کام سے ناراض تھے، اس لیے ان لوگوں نے یزید کی خلافت کی بیعت توڑ دی اور ان سے قتال کے لیے ایک لشکر بھی تیار کیا، مہاجرین کا ایک امیر بنایا اور انصار کا ایک امیر بنایا۔ جب یزید بن معاویہ کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے مسلم بن عقبہ کی قیادت میں اہل مدینہ کی طرف ایک لشکر بھیجا، اور یزید نے اس سے کہا کہ پہلے مدینہ والوں سے بات چیت کرو، اگر وہ لوگ مان جاتے ہیں تو الحمدللہ، ورنہ ان لوگوں سے قتال کرو،
اور 3 دنوں تک مدینہ منورہ کی حرمت کا خیال رکھے بغیر ہر طرح کی کارروائی کو جائز سمجھو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، ان لوگوں سے بات چیت کی، لیکن مدینہ والے اپنے موقع پر قائم رہے، جس کے نتیجے میں مسلم بن عقبہ نے ان لوگوں سے قتال کیا۔ چنانچہ لشکر کا ایک حصہ پیچھے سے اندر داخل ہو گیا تو ان لوگوں کو ایک آواز سنائی دی، پھر ان لوگوں کو اپنے بال بچوں کا خوف ہوا تو وہ لوگ چلے گئے۔ اس طرح مدینہ والوں کی شکست ہو گئی۔ چنانچہ 3 دنوں تک مدینہ کی حرمت کا خیال نہیں رکھا گیا، چوری، لوٹ اور قتل ہر طرح کی کارروائی کی گئی۔ یہی دراصل ولی الامر کے خلاف خروج کرنے کا نتیجہ ہے۔ اگر اہل مدینہ صبر کیے ہوتے یزید کے بعد ظلم و زیادتی پر تو اتنا بڑا خسارہ اور نقصان نہ ہوا ہوتا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی الامر کے خلاف بغاوت کرنے اور خروج کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، من رأى من امیرہ شیئا یکرہہ فلیصبر فإن من فارق الجماعہ شبرا فمات فمیتتہ میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص اپنے امیر کی طرف سے کسی چیز کو ناپسند کرے تو وہ اس پر صبر کرے، کیونکہ جو شخص جماعت کو ایک بالش چھوڑ دیتا ہے پھر اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ولی الامر کے خلاف خروج کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور کسی منکر کو ایک دوسرے بڑے منکر کے ذریعے دور کرنا درست نہیں ہے، بلکہ مصالح اور مفاسد کا خیال رکھنا انتہائی ضروری امر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابی جلیل ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے خادموں اور اولاد کو اس معاملہ میں شریک ہونے سے منع کر دیا تھا۔ اس باب کی اگلی حدیث ہے، قال المؤلف رحمہ اللہ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو شہاب عن عوف عن ابی المنہال قال لما كان ابن زیاد ومروان بالشام وثب ابن الزبیر بمکہ ووثب القراء بالبصرہ فانطلقت مع ابی الى ابی برزہ الاسلمی حتى دخلنا علیہ فی داری وهو جالس فی دل علیۃ له من قصب فجلسنا الیہ فانشأ ابی یستطعمه الحدیث فقال یا ابا برزہ الا ترى ما وقع فیہ الناس فأول شيء سمعته تكلم به إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتلوا إلا على دنيا وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على دنيا وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا۔ ابو المنہال سے مروی ہیں، وہ فرماتے ہیں جب ابن زیاد اور مروان شام کے اندر تھے، وثب ابن الزبیر بمکہ، ابن زبیر مکہ کے اندر والی تھے، ووثب القراء بالبصرہ، اور قرہ کا قبضہ یعنی خوارج کا قبضہ بصرہ کے اندر تھا۔ فانطلقت مع ابی الی ابی برزہ الاسلمی، تو میں اپنے والد کے ساتھ ابو برزہ اسلامی کی طرف روانہ ہو گیا۔ حتی دخلنا علیہ فی داری وہو جالس فی دل علیۃ لہ من قصب، یہاں تک کہ ہم لوگ ان کے پاس ان کے گھر میں پہنچ گئے اور وہ اپنے ایک کمرے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے جو بانس کا بنا ہوا تھا۔ فجلسنا الیہ، تو ہم لوگ بھی ان کے پاس بیٹھ گئے۔ فانشأ ابی یستطعمه الحدیث فقال، تو میرے والد نے ان سے بات کرنا
شروع کیا فقال اور کہا یا ابا برزہ اے ابو برزہ الا تری ما وقع فیہ الناس کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ لوگ کس اختلاف میں الجھ گئے ہیں فاول شیء سمعتہ تکلم بہ تو میں نے سب سے پہلی بات جو ان کی زبان سے سنی یعنی ابو برزہ کی زبان سے وہ یہ تھی انی احتسبت عند اللہ انی اصبحت ساخطا علی احیاء قریش میں قریش کے لوگوں سے اس وجہ سے ناراض ہوں تاکہ مجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور میں اللہ تعالیٰ سے اس پر اجر کی امید بھی رکھتا ہوں انکم یا معاشر العرب کنتم علی الحال الذی علمتم من الذلۃ والغلۃ والضلالہ اے عرب کے لوگو بے شک تم لوگ جانتے ہو کہ تم لوگ ذلت اور گمراہی کے کس حال میں تھے وَإِنَّ اللَّهَ أَنْقَذَكُمْ بِالْإِسْلَامِ وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى بَلَغَ بِكُمْ مَا تَرَوْنَ بے شک اللہ رب العزت نے تم کو اسلام کے ذریعے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بچایا یہاں تک کہ تم لوگ اس مقام تک پہنچ گئے اور اس رتبہ کو تم لوگ حاصل کر لیے وَهَذِهِ الدُّنْيَا الَّتِي أَفْسَدَتْ بَيْنَكُمْ اور اسی دنیا طلبی نے تمہارے اندر بگاڑ بھی پیدا کر دیا ان ذاک الذی بالشام واللہ ان یقاتل الا علی دنیا بے شک مروان شام کے اندر حاکم بن بیٹھا ہے اور اللہ کی قسم وہ صرف دنیا کے لیے قتال کر رہا ہے لڑائی کر رہا ہے وَإِنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ وَاللَّهِ يُقَاتِلُونَ إِلَّا عَلَى دُنْيَا اور بے شک یہ خوارج بھی جو تمہارے سامنے ہیں اللہ کی قسم وہ لوگ بھی صرف دنیا کے لیے لڑائی کر رہے ہیں قتال کر رہے ہیں وَإِنَّ ذَاكَ الَّذِي بِمَكَّةَ وَاللَّهِ يُقَاتِلُ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا اور وہ شخص جو مکہ کے اندر ہیں یعنی عبداللہ ابن زبیر اللہ کی قسم وہ بھی دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں قتال کر رہے ہیں حدیث کے اندر ہے لما کان ابن زیاد جب ابن زیاد اور مروان شام میں تھے یعنی جب عبداللہ ابن زیاد یزید بن معاویہ کی طرف سے بصرہ میں امیر تھا وہ مروان بالشام اور مروان شام کے اندر خلیفہ تھے وثبا ابن زبیر بمکہ اور ابن زبیر مکہ اور اس کے آس پاس کے علاقے کے والی تھے وثب القرہ بالبصرہ اور خوارج کا بصرہ میں قبضہ ہو چکا تھا یہ ابو المنہال بیان کر رہے ہیں ایک اور قول کے مطابق قرہ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے قتال کرنے کی بیعت کی تھی اور ان لوگوں کے خلاف یہ قرہ سے مراد وہ لوگ ہیں ایک اور قول کے مطابق قرہ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے قتال کرنے کی بیعت کی تھی ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تھا جب اہل عراق نے ان کے ساتھ غداری کی تھی چنانچہ ایک جماعت نے سلیمان بن صد رضی اللہ عنہ سے اس بات کی بیعت کی کہ وہ قاتلین حسین رضی اللہ عنہ سے قتال کریں گے سلیمان بن صد رضی اللہ عنہ بہت اچھی قرات کرتے تھے تو ان لوگوں کو اس لیے قرہ کا لقب دے دیا گیا کہ ان کا قائد بہت اچھے قاری تھے
बहरहाल मरवान जब शाम के अंदर थे और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हिजाज के अमीर थे तो कुर्रा ने सुलेमान बिन सर्द की क़ियादत में एक लश्कर तैयार किया। तो अबुल मिनहाल अपने वालिद के साथ अबू बरज़ा अस्लमी के पास गए और उनसे इन हालात के बारे और फितनों के बारे में पूछा कि आखिर उनमें कौन हक पर है। फन तलक तो मा अबी, तो मैं अपने वालिद के साथ निकल गया। ये कौन कह रहे हैं? अबुल मिनहाल कह रहे हैं। अबुल मिनहाल का नाम सैयार था, यानी सैयार बिन सलामा, उनके वालिद का नाम सलामा था। इला अबी बरज़ा अल अस्लमी हत्ता दखल अलैहि फी दारिही व हुवा जालिसुन फी दिल्ले अलियतिन लहु मिन कसब फजलसना इलैहि फअनशा अबी यस्ततइमुहुल हदीस। तो यहाँ अबुल मिनहाल कह रहे हैं कि मैं अपने वालिद के साथ अबू बरज़ा अस्लामी की तरफ निकल गया, चल दिया, यहाँ तक कि हम लोग उनके घर में उनके पास पहुँच गए, इस हाल में कि वो अपने एक कमरे के साए में जो बांस का बना हुआ था बैठे हुए थे। तो हम लोग भी फजलास ने इलैहि है, तो हम लोग भी उनके पास बैठ गए। फ़अनशा अबी यस्ततइमुहुल हदीस, तो मेरे वालिद ने उनसे बात करना शुरू किया। फ़क़ाल, तो उन्होंने कहा, या अबा बरज़ा अला तरा मा वक़ा फ़ीहि अन्नास, ऐ अबू बरज़ा, क्या आप नहीं देख रहे हैं कि लोग किस इख्तिलाफ में उलझ गए हैं, यानी लड़ाइयों और फितनों में। फ़अव्वलु शैइन समिअतुहु तकल्लम बिह, ये अबुल मिनहाल कह रहे हैं। फ़अव्वलु शैइन समिअतुहु तकल्लम बिह, मैंने अबू बरज़ा को सबसे पहली बात ये कहते हुए सुना, इन्नी इहतसबतु इंदल्लाह अन्नी अस्बहतु साखितन अला अहयाए कुरैश, कि मैं कुरैश के लोगों से महज इस बुनियाद पर नाराज़ हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे राजी हो, अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो और मुझे अल्लाह ताला से अज्र की उम्मीद भी है। इन्नकुम या माशरा अरब कुंतुम अलल हाल अल्लदी अलिमतुम मिन अद्दिल्लति वल किल्लति वद्दलालति व इन्नल्लाहा अनक़दकुम बिल इस्लामी व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बलग बिकुम मा तरौन, के ऐ अरब के लोगों, बेशक तुम लोग ज़िल्लत और गुमराही के जिस हाल में थे उसको अच्छी तरह जानते हो। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुमको इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से बचा लिया और तुमको नजात दे दिया, यहाँ तक कि तुम लोग इस मर्तबा को पहुँच गए हो, यहाँ तक कि उसने इस्लाम ने तुम लोगों को इस मकाम मर्तबा तक पहुँचा दिया है। वहादिही दुनिया अल्लती अफ़सदत बैनकुम, और फिर इसी दुनिया ने तुम्हारे अंदर बिगाड़ पैदा कर दिया। इन्ना ज़ाकल्लज़ी बिश्शाम वल्लाहि इन युक़ातिलुल्लाह अला दुनिया, बेशक वह शख्स जो शाम के अंदर है, अल्लाह की कसम वो दुनिया के लिए लड़ रहे हैं, हाकिम बन बैठे हैं और वो दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। और ये लोग जो वइन्ना हाउलाइल्लज़ीना बैना अज़हुरिकुम वल्लाहि युक़ातिलूना इल्ला अला दुनिया, और ये लोग यानी कुर्रा जो तुम्हारे सामने हैं, अल्लाह की कसम वो लोग भी दुनिया के लिए, कुर्रा से मुराद खवारिज हैं, वो लोग भी, तो ये खवारिज जो तुम्हारे सामने हैं, अल्लाह की कसम वो लोग भी सिर्फ दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। वइन्ना ज़ाकल्लज़ी बिमक्का वल्लाहि युक़ातिलु इल्ला अला दुनिया, और वो शख्स यानी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो मक्का के अंदर है, अल्लाह की कसम वो भी सिर्फ दुनिया के लिए लड़ रहे हैं, क़िताल कर रहे हैं। यानी अबू बरज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का कहना है कि इन तमाम
لوگوں کا قتال ایک فتنہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ شرکت کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ سارے لوگ دنیا اور ریاست کے لیے قتال کر رہے ہیں۔ مروان شام میں قتال کر رہے ہیں، اسی طرح ابن زبیر بھی دنیا اور ریاست کے لیے قتال کر رہے ہیں، اسی طرح قرہ بھی دنیا حاصل کرنے کے لیے قتال کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ابو برزہ رضی اللہ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا، اس لیے کہ وہ فتنے اور مسلمانوں کے کسی بھی قتال میں شرکت نہ کرنے کا موقف رکھتے تھے، خاص طور پر جب یہ قتال ملک اور ریاست حاصل کرنے کے لیے ہو۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ دنیا حاصل کرنے کے لیے قتال نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ حق پر تھے۔ وہ ایک جلیل القدر صحابی بھی تھے۔ سن 65 ہجری کو یزید بن معاویہ کی موت کے بعد حجاز، عراق اور شام میں ان کی خلافت کی بیعت بھی ہو چکی تھی، اور قریب تھا کہ شام کو چھوڑ کر تمام علاقوں میں ان کی خلافت کی مکمل بیعت ہو جائے۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے واجب الاطاعت ولی الامر بن چکے تھے، جن کے خلاف خروج قطعاً جائز نہیں تھا، اس لیے کہ اہل حل و عقد کی طرف سے ان کے لیے بیعت ہو چکی تھی۔ لیکن مروان ابن الحکم نے شام کے اندر ان کے خلاف خروج کیا، اور جب عبداللہ ابن زبیر کے پاس جانے اور ان سے بیعت کرنے کے ارادے کے بعد اس نے خروج کیا تو بنی امیہ نے انہی سے بیعت کر لی۔ اور جب مروان کی وفات ہو گئی تو ان کے بیٹے عبد الملک بن مروان کی طرف خلافت منتقل ہو گئی۔ پھر اس نے حجاج بن یوسف کو عراق کے لیے اپنا امیر بنایا۔ چنانچہ عبداللہ بن زبیر سے عراق کو قبضہ کر لینے کے بعد حجاج کو لشکر کا امیر بنا کر عبد الملک بن مروان نے عبداللہ بن زبیر سے قتال کیا۔ تو عبداللہ بن زبیر نے بھی قتال کیا، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ وہی خلیفہ ہیں۔ چنانچہ انہوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے قتال نہیں کیا، بلکہ اس لیے قتال کیا کہ ان لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر باغی جماعت سے قتال کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ چنانچہ مروان، ان کے بیٹے عبد الملک اور ان کے عمرہ سارے کے سارے ولی الامر عبداللہ بن زبیر کے خلاف باغی تھے۔ بہرحال سن 73 ہجری کو حجاج بن یوسف کے ہاتھوں عبداللہ بن زبیر کے قتل ہو جانے پر یہ ساری لڑائیاں ختم ہو گئیں، اور عبد الملک بن مروان کی خلافت کی مکمل بیعت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے حکم اور عدل کے ساتھ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ جب عبد الملک بن مروان کی مکمل بیعت ہو گئی تو صحابہ کرام اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور دوسرے لوگ جنہوں نے بیعت سے توقف کیا تھا ان سے بیعت کر لی، اور اس طرح اختلاف ختم ہو گیا۔ اس باب کی اگلی حدیث ہے، قال المؤلف حدثنا آدم ابن ابی ایاس قال حدثنا شعبہ عن واصل الاحدب عن ابی وائل عن حذیفہ ابن الیمان قال ان المنافقین اليوم شر منهم على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ان المنافقین اليوم شر منهم على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آج کل کے منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ کانوا یومئذ یسرون، ان دنوں وہ لوگ نفاق کو چھپاتے تھے، والیوم یجہرون، اور آج کھلم کھلا اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ یعنی اس زمانے کے منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین سے بدتر ہیں۔ اس حدیث کی مناسبت ترجمۃ الباب سے اس طرح ہے کہ منافقین کا ظاہر باطن کے خلاف ہوتا ہے، وہ سامنے کچھ کہتا ہے اور جب وہاں سے نکل جاتا ہے تو اور جب وہاں سے نکل جاتا ہے تو اس کے برخلاف باتیں کرتا ہے۔ پہلے کے منافقین کا نفاق چھپا ہوتا تھا، اس لیے ان کا شر دوسروں تک
نہیں پہنچتا تھا، اور بعد کے منافقین کا نفاق چونکہ کھلم کھلا ہوتا ہے، کھلم کھلا ائمہ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اس لیے ان کا شر دوسروں تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس باب کی اگلی حدیث ہے، قال المؤلف رحمہ اللہ حدثنا خلاد بن یحییٰ قال حدثنا مسعر عن حبیب ابن ابی ثابت عن ابی شعثہ عن حذیفہ قال انما كان النفاق على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاما اليوم فانما هو الكفر بعد الایمان۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق تھا، اور آج کل وہ ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا ہو گیا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق پایا جاتا تھا، چونکہ منافقین اس کو پوشیدہ رکھتے تھے، اور جہاں تک آج کی بات ہے تو وہ ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا بن گیا ہے۔ یعنی اب وہ لوگ اس کو چھپاتے نہیں بلکہ کھلم کھلا اس کا اظہار کرتے ہیں، اور نفاق کا مطلب ہوتا ہے ظاہر باطن کے خلاف ہو۔ اب اگر اس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جاتا ہے تو اس کا شمار کفر میں ہو جائے گا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظاہراً یہی معلوم ہوتا ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کا مقصد نفاق کے وقوع کی نفی نہیں ہے، ان کا مقصد حکم کے اتفاق کی نفی ہے، اس لیے کہ منافقین تو ہر زمانے میں اور ہر وقت پائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق کو منافق ہی کہا جاتا تھا، اس کے بعد منافق کو زندیق کہا گیا، اور آج کے زمانے میں علمانیین ہی دراصل منافقین ہیں، کیونکہ یہ ظاہر میں تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسلام کا اظہار کرتے ہیں، اور باطن میں کفر کو چھپاتے ہیں، اور تہذیب و تمدن اور تقدم کے نام پر مسلمانوں کے درمیان شر و فساد، بے حیائی اور بے پردگی کو عام کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ لوگ اسلام کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے ان پر اسلام کے احکام ہی لاگو ہوتے ہیں، لیکن جو شخص کفر کا اظہار کرے گا تو اس کے ساتھ مرتد کا ہی معاملہ ہوگا۔ اس کتاب الفتن کا اگلا باب ہے، باب لا تقوم الساعہ حتی یغبط اہل القبور، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبر والوں پر رش کیا جائے۔ گبتہ کو اردو میں رش کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کسی شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اسی طرح کی نعمت کے حصول کی تمنا کرنا، لیکن اس شخص کی نعمت کے زوال کی تمنا نہ کی جائے، اور ایسا کرنا جائز ہے۔ اگر اس شخص کے پاس کی نعمت کے زوال کی تمنا کی جائے تو وہ حسد مذموم ہو جائے گا، اور یہ جائز نہیں ہے۔ غبطہ اور رشک جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و اطراف النہار ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفقہ آناء اللیل و اطراف النہار، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جائز نہیں ہے، یعنی رشک جائز نہیں ہے، مگر دو چیزوں میں۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا اور وہ اس قرآن کریم کی دن و رات تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے، اور ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے اور وہ اس مال کو دن و رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں ہے رجل آتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بہا ویعلمہا ورجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کیا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہے اور اس کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، اور ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے اور اس کو
راہ حق میں یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے پر مسلط کر دیا ہے۔ اس باب کی حدیث ہے، قال المؤلف حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول یا لیتنی مکانہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک آدمی ایک دوسرے آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور وہ وہاں کہے گا یا لیتنی مکانہ، کاش میں اس آدمی کی جگہ پر ہو جاتا۔ ایک قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک آدمی تمنا کرے گا کہ کاش میں اس کی جگہ پہ ہو جاتا۔ ایسا اس وقت ہوگا جب بہت زیادہ فتنے پھیل جائیں گے، باطل کا غلبہ ہوگا، دین کے چلے جانے کا خوف اور خطرہ ہوگا، اور یہ اہل خیر کے ساتھ خاص ہوگا۔ وہی لوگ اس طرح کی تمنا کریں گے، جیسا کہ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتی یمر الرجل علی القبر فیتمرغ علیہ ویقول یا لیتنی کنت مکان صاحب هذا القبر ولیس به الدین الا البلاء، کہ قسم ہے اس ذات کی، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا اور وہ اس قبر کے پاس مٹی میں لوٹ پوٹ کرے گا اور کہے گا کاش میں اس قبر والے کی جگہ پر ہو جاتا، ولیس بالدین الا البلاء، اور ان کے پاس صرف آفات و مصائب ہی ہوں گے اور فتن ہی ہوں گے، فتنے و فساد ہی ہوں گے، ان چیزوں کا وہ سامنا کریں گے۔ ایک مومن کے دین پر جب خطرہ لاحق ہو اور اس پر عمل کرنا ناممکن ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ موت کی تمنا کرے، چونکہ ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرے، کار خیر کو انجام دے۔ جب وہی ممکن نہیں ہے تو موت کی تمنا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھے۔ جب تک اللہ رب العزت ہم لوگوں کو زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے، اور جب بھی اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ فرمائے تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا۔